لا الہ الا اللہ اتنی قیمتی طاقتور دولت ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے ساتوں آسمان ایک پلڑے میں رکھو، ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی جنت کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کی دوزخ کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے خزانوں کو ایک پلڑے میں رکھو، اللہ کے فرشتوں کو ایک پلڑے میں رکھو، جبریل کو بٹھاؤ، میکائیل کو بٹھاؤ، اسرائیل کو بٹھاؤ، اسرافیل کو بٹھاؤ، جنت کو ڈالو، جہنم کو ڈالو، عرش کو ڈالو، فرش کو ڈالو، لوح کو ڈالو، قلم کو ڈالو، کرسی کو ڈالو، سورج کو اسی میں بٹھاؤ، چاند تاروں ستاروں سیاروں کو بٹھاؤ، ساتوں آسمان ساتوں زمینوں کو بٹھاؤ، سیاروں ستاروں کو پکڑ کے بٹھاؤ، دریا سمندر پہاڑ لوہا تانبا پیتل چاندی انسان جنات فرشتے سارے مل کر ایک پلڑے میں بٹھاؤ، ایک پلڑے بٹھاؤ اور ایک چھوٹے سے پرچے پر لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے پلڑے میں ڈالو، پھر اس کو تولو تو میرے نبی کا فرمان ہے لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے گا۔ جس نے کبھی زندگی پر سجدہ نہیں دیا لیکن وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے، یہ بھی اللہ کا پیارا ہے۔ ان تابوا فانا حبیبہم، توبہ کرو تو یہ اللہ کہتا تم میرے محبوب ہو۔ مسلمان کلمہ گو، ہم مسلمان، ہم امت ہیں، امت ہیں، ہمیں ہمارے نبی نے امت بنایا، ہوا سماکم المسلمین، ہمارا نام مسلمان رکھا، باقی ہمارے وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہے، یہ بلوچ ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بروہی ہے، یہ بلتستانی ہے، یہ گلگتی ہے، یہ سرائکی ہے، یہ ہمارے تعارف کے لیے ہیں، ہمارے تعارف کے لیے ہیں، لیکن ہم امت ہیں، یہ عورتیں، یہ مرد، یہ جوان، ہم سب امت ہیں، کل جسد الواحد، ہم ایک جسم کی طرح ہیں۔ ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ایک مسلمان ساتوں زمین آسمان سے زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ نافرمان برداروں کی بات تو فرمان برداروں کی ہے، نافرمانوں کو میرا اللہ، میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یا عبادی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو، قرآن کا لہجہ سنو، اے میرے بندو، اے میرے بندو، کیا پیار ہے، اے میرے بندو، کیا محبت ہے، اے میرے بندو، کیا مٹھاس ہے، اے میرے بندو، کیا شہد بھرا ہوا ہے۔ کون سے بندو؟ نیک متقی، مفتی نعیم جیسے مفتی اور محدث کا محدث مفسر، نہیں 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 نہیں، تبلیغ والے طارق جمیل جیسے تبلیغ والے، نہیں 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 نہیں، تہجد گزار، نہیں 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 نہیں، نیکوکار، عمرہ کرنے والے، حج کرنے والے، نہیں نہیں نہیں، یا عبادی، یا عبادی، اے میرے بندو، جسے ماں کہتی میرا لال، میرا لال، میرا بچہ، تو اس ماں کے لہجے میں جو ممتا ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں۔ یا عبادی، اس میں جو محبت اور پیار ہے اس کا کوئی ترجمہ کوئی نہیں۔ اے میرے بندو اس لہجے میں نہیں، اے میرے بندو، اے میرے بندو، اے میرے میرے میرے، جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، میرا بیٹا، میرا چاند، تو اس میں کیا محبت ٹپک رہی ہوتی ہے، کیا شہد گھلا ہوتا ہے، اس کا کون ترجمہ کرے؟ تو میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے میرے بندو، کون سے بندے؟ لیاری کے متقی تہجد گزار، مرد عورت، نہیں 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 نہیں، الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ یوں کہہ رہا ہے اے میرے نافرمان بندو، اے میرے نافرمان بندو، اے میرے میرے میرے، اپنا بیٹا نافرمان ہو تو ماں کہتی تو میرا بیٹا نہیں ہے، دور ہو جا میری نظروں سے۔ باپ کہتا ہے تو میرا نطفہ ہی نہیں ہے، میں تجھے آگ کرتا ہوں جائیداد سے۔ اور اللہ کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اے میرے بندے، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میرے بندے، تم میرے ہو، تم کیوں ڈر گئے ہو؟ کتنوں کو تمہارے گناہ ہیں؟ زمین بھر دی ہے، زمین بھر دی ہے، آسمان بھر دیا ہے، آسمان تک تیرے گناہ چلے گئے، اور نہیں نہیں نہیں، تھوڑے سے تو تیرے گناہ ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، تم توبہ کرو میں تمہارے سارے گناہ معاف کروں گا، تم توبہ کرنے والے بنو میں تمہارے سارے معاف کروں گا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو آ جاؤ،
آ جاؤ مجھے منا لو. اسے انسان ماننے کے لیے تیار نہیں. یا تو وہ کوئی فرشتہ ہے یا نبی ہے. نہ نبی آ سکتا ہے نہ ہم فرشتے ہیں. وہ انسان ہی نہیں جس سے خطا نہ ہو. لہذا میں اپنے رب کی قدرت پہ قربان جاؤں, رحمت پہ قربان جاؤں کہ اس نے توبہ کے لیے نہ عمر کی قید نہ عدد کی قید. ابھی تو 60 سال کا ہو گیا ہے, 70 سال کا ہو گیا, اب تیری کوئی توبہ نہیں. آخری سانس میں آ جا, قبول ہے. ابھی تیری 100 دفعہ ٹوٹ چکی ہے توبہ, اب 101 دفعہ قبول نہیں, 1 کروڑ دفعہ توڑ کے آ جا, قبول ہے. کریم ذات سے واسطہ ہے. لیکن کریم ذات نے کچھ ضابطے بنائے ہیں, کچھ نظام بنائے ہیں. اس نے یزید اور حسین کو الگ کیا ہے. ایک سود خور بھی کہے اللہ غفور الرحیم ہے, راتوں کو شراب میں ٹن کہے اللہ پہ معاف کرے گا, راتوں کو مصلے پہ تڑپنے والا اور شراب پینے والا اللہ کا قانون ہے, اللہ کا نظام. ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے والا اور مظلوم بن کے سسک سسک کے زندگی گزارنے والا کیسے برابر ہو؟ آنکھ کا چھلکنا اور جام کا چھلکنا اللہ برابر کر دے, ایسی اندھیر نگری بھی تو کوئی نہیں ہے. ام نجعل المتقین کالفجار, کیا نیک اور بد میں برابر کر دوں گا؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. اس لیے بھائی بہنوں, معاملہ بہت آسان ہے اگر توبہ ہو جائے, اور جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے, جب گناہ ہو پھر توبہ ہو جائے تو معاملہ آسان ہے. مشکل کب ہے؟ جب آدمی اکڑ جائے, معاملہ خطرناک ہے. لیکن گناہ کے ساتھ توبہ ہو, آسانی, معافی ہے, کیونکہ وہ ہے ہی معافی کو پسند کرنے والا. لہذا بھائی بہنوں, توبہ کی عادت بناؤ. دیکھو, ایک معاملہ ہے اللہ اور آپ کا, اس میں بڑی گنجائش ہے. ایک معاملہ ہے بندوں اور آپ کا, وہ بڑا اوکھا ہے. اللہ کے واسطے کسی کے عیب نہ دیکھو, کسی کی پگڑی نہ اچھالو, کسی کو بے عزت نہ کرو, کسی کی کمیاں نہ پکڑو, کسی پہ تبصرے نہ کرو. یہ بہت خوفناک کیس ہے. نماز چھوٹ گئی, یہ اتنا خوفناک کیس نہیں ہے. روزہ چھوٹ گیا, حج چھوٹ گیا, خوفناک ہیں, لیکن یہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ ہے, جب چاہے معاف کر دو. لیکن میرا اور آصف کا جو معاملہ ہے, میرا اور سردار صاحب کا جو معاملہ ہے, میرا اور آپ کا جو معاملہ ہے, یہ بہت خوفناک ہے. اس میں کسا ہوا قانون ہے کہ کسی کو حقیر نہ جانو. عیسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے اپنے ساتھیوں کا, ایک ڈاکو اوپر بیٹھا تھا پہاڑ پر, چوٹی پر. فلسطین میں چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہیں, بڑے نہیں. تو اس کی نظر پڑی, نور نبوت دیکھا تو اس کو ندامت ہوئی. اس نے کہا یا لعنت ہے تیری زندگی, ساری زندگی ڈاکیاں گزارتی, چل توبہ کرتے, اس نیک نبی دا ساتھ دے. انہوں نے کہا یا اللہ میری پچھلی معاف کر, میں آ گیا. نیچے اترا, ساتھ ہو لیا. عیسیٰ علیہ السلام کا ایک صحابی ساتھ جا رہا ہے. صحابی, ہر امت کا سب سے اعلیٰ شخص وہ ہوتا ہے جس نے نبی کا فیض پایا ہو. یہ ڈاکو, یہ صحابی. اس صحابی نے اس کو یوں دیکھا نفرت سے, اچھا یہ کتوں آ گیا ہے. ایک تکبر پیسے کا ہوتا ہے, ایک تکبر نیکی کا ہوتا ہے. یہ پردے والی عورتیں بے پردہ عورت کو یوں دیکھتی ہیں, انہیں نہیں پتا کہ انہوں نے بے پردگی سے بھی بڑی تباہی پھیلا تھی. ایک پیسے کا تکبر ہے, ایک نیکی کا تکبر ہے. ہم دیندار لوگ ہیں, ہم پردہ دار خواتین ہیں, یہ بے غیرت بے حیا ہیں. اور میں نے تو ناچنے والیوں میں بھی اللہ کی محبت کو دیکھا. اب نسیم وکی کی والدہ فوت ہوگی, میں نے اس کا جنازہ پڑھا, تو سارے اداکار اکٹھے تھے. میں نے تھوڑا سا اللہ کے نبی کا ذکر کیا. میں نے جتنا ان کو روتے دیکھا, میں نے آج تک کسی کو ایسا روتے نہیں دیکھا. ہر مومن کے دل میں ایمان ہے. ارے عرفات وہ میدان ہے جہاں میرا اللہ کہتا ہے اتنے گناہ لاؤ جتنے بارش کے قطرے, اور اتنے لاؤ جتنے ریت کے ذرے, اور اتنے لاؤ جتنے درختوں کے پتے, آ کے معافی مانگو, سب معاف کروں گا. لیکن میرے آج کا ماحول, آج کا دیندار, وہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن میرا آپ کا معاملہ بڑی احتیاط برتو, کسی کو حقیر نہ جانو, کسی کی کمی نہ دل میں لانا, کسی کے عیب نہ پکڑنا, کسی کی پگڑی نہ اچھالنا. ہر چیز منہ پہ مار دی جائے گی.